آسمانوں کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں. ہماری عبادات یہ ساری اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتی ہیں. اب اس نے کلمہ پڑھا، ایک فرشتہ اس کو کلمے کو لے کے جا رہا ہے رب العزت کی بارگاہ میں. اب اوپر نہیں پہنچا، رب العزت کی بارگاہ میں ابھی تک نہیں پہنچا، درمیان میں ہے. اوپر سے دوسرا فرشتہ آ رہا ہے، آپس میں ملاقات ہو گئی، دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. وہ کہنے لگا بھی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ایک آدمی نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا تو پتہ نہیں کب جائے گا، بعد میں جائے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کا پروانہ میرے ہاتھ بھیج دیا ہے. دیکھیں اب اندازہ لگائیں، رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اب فرشتہ مغفرت کا پروانہ لے کے آ گیا ہے. تو دوستو، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے. اور فرمایا کہ جس کو رمضان نصیب ہو گیا، جس کو کیا ہو گیا؟ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، جب چونکہ ابتدا کے اندر روزے تھے، جب روزے فرض کیے گئے ابتدا کے اندر، تو ابتدا کے اندر چونکہ ترتیب ایسے تھی، تو ایک صحابی رسول روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. اب جب بیوی کے پاس چلے گئے تو بعد میں پھر بڑا افسوس ہوا، فوراً کے رحمت کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تباہی ہو گئی، میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. صحابی رسول کہنے لگے اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کیا کر؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، اب تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اس نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر میں خود غریب ہوں، میں خود غریب آدمی 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نہ، پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 غلام آزاد کر. کیا کر؟ 2 غلام آزاد کر. کہنے لگا جی میں غریب آدمی ہوں، غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام آزاد کروں. پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کہنے لگا جی میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں اتنی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگے جی ایک روزہ رکھا تو یہ حال ہو گیا، 60 روزے رکھوں گا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرانے لگے، مسکرانے لگے، آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا مسکرائے آپ، اتنا مسکرائے. بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی رسول آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جا اور مدینے کے 60 غریب مسکین ہیں ان کو جا کے بانٹ دے. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے. وہ کہنے لگا، وہ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جرمانہ مینوں دے دو، میرا جرمانہ مینوں دے دو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا لے جا، یہ 60 مسکینوں کو تو تقسیم نہ کر، تیرا جرمانہ تجھے ہی منظور، لیکن یہ تیرے لیے ہے صرف، بس اس کے بعد یہ قانون نہیں بن گیا، یہ صرف تیرے لیے ہی ہے. اور اس کے بعد پھر شریعت نازل ہوگی، قانون نازل ہو گیا. چونکہ صحابہ اکرام جب شروع کے اندر مسائل سامنے آئے تو اللہ نے پھر شریعت کے جو قانون ہیں وہ اتارے. پھر رات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات کو تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. رمضان شریف کے اندر رات کو تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، دن کو آپ روزہ رکھو. تو پھر یہ قانون نازل ہو گیا. دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کی ساعات، اس کو قیمتی جانیں.